پاکستان کی جو انیفیشینٹ بیوروکریسی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو پاکستان کے اندر اگر لوگوں نے ہنسنا ہے، کھیلنا ہے، ناچنا ہے، گانا ہے، ڈانس کرنا ہے یا اپنے کلچرل یا ریلیجس تہوار منانے ہیں تو یہ ان کو ان انڈیویجول سے پوچھ کے منانے پڑیں گے۔ ہمیں یہ چیز تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جناب جب بھارت کی پارلیمنٹ کا افتتاح ہوا تو وہاں پہ ایک مسلمان جو ہے وہ آیت پڑھ رہا تھا یا قرآن پاک پڑھ رہا تھا، لیکن ہمیں اس چیز کی بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہندو جو ہے وہ ہولی اپنی کسی یونیورسٹی میں منا رہا ہو۔ میں خود قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، میں نے وہاں پڑھایا ہوا ہے، میری ایجوکیشن وہاں کی ہے۔ پاکستان کی سب سے جسے کہتے ہیں نا ایک ماڈریٹ قسم کی یونیورسٹی، فارورڈ لوکنگ پروگریسو قسم کی یونیورسٹیوں میں سے قائد اعظم یونیورسٹی کا شمار ہوتا ہے۔ اور یہ جو لوگ پاکستان اور اسلام آباد میں رہتے ہیں یہ ان کو اس کے جو انٹرنل کلچر کا پتہ ہے، کیونکہ میں وہاں پہ اپنے ماسٹر سے پی ایچ ڈی تک میں نے کیا ہے، میں نے اس یونیورسٹی میں 8-10 سال گزارے ہیں، میں نے پڑھایا بھی ہے وہاں پہ۔ مجھے بڑے اچھے سے اندازہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے اس نے یہ جو کہا ہے کہ بیسیکلی نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے، اور نوٹیفیکیشن کس چیز پہ جاری کر دی ہے؟ اب دیکھیں کتنی شرمندگی کی بات ہے، کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ آپ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں کہ جی آپ جو ہے وہ نام نہیں لینا کہ جی فلاں جو ہے وہ مذہب کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، یہ کہہ دینا جی کہ یہ جو ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں بند کریں۔ بیسیکلی تو آپ کو دوسرے طریقوں سے کہے نا کہ آپ کو ہندوؤں سے تکلیف ہے، بھائی بات تو پھر یہی آ جاتی ہے نا۔ جب آپ کو یہ مسئلہ آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں یار ہمیں جو ہے نا وہ تکلیف ہے، کس چیز سے تکلیف ہے؟ باقی مذاہب سے تکلیف ہے۔ جب باقی مذاہب سے آپ کو تکلیف ہے تو آپ کا کام تو یہ تھا، پھر آپ نے ساری کی ساری پکڑ کے جسے وہ بولتے ہیں اور جنہوں کہتے ہیں نا اپنی نفرت جو ہے وہ اسٹیٹ کے روپ میں لے کے آ گئے، ٹھیک ہے جناب۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے پاکستان کی، وہ کہتی ہے کہ جی جو ادارے ہیں وہ نالج جو ہے وہ ان کا کام ہے دینا، اور نالج ٹرانسفارم کرنا، انسان کا بیہیویئر کو ٹرانسفارم کرنا، اس کے کلچر کا خیال کرنا۔ او بھائی آپ ایک بیوروکریسی ہیں، آپ ایک ادارہ ہیں، آپ کا کام پاکستان کے کلچر کی ڈیفینیشن کرنا نہیں ہے، آپ کا کام پڑھانا ہے۔ اور دوسرا آپ کا کام کلچرل اور اخلاقیات ہمیں سکھانا نہیں ہے کہ آپ کے مذہب میں جو کلچرل اور اخلاقیات ہیں وہ ہمیں سب کو پتہ ہیں، ہم مذہب کے فالو کرنے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بھائی مذہب میں کون سی کلچرل ویلیوز ہیں۔ ہم پہلی جماعت سے لے کے لوگ یونیورسٹیوں میں آ گئے ہیں۔ آپ کو یہ پاکستان کی یہ ایک خاتون ہے ڈاکٹر شائستہ سہیل، پتہ نہیں یہ کس طرح کی خاتون ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، بڑی اہم پوزیشن ہے، انہوں نے اٹھا لیٹر لکھا اور کہا جناب کہ کیمپس کے اندر جو سیلیبریشن ہے، ایونٹس اینڈ فیسٹیولز ہیں، تکلیف کیا تھی؟ تکلیف یہ تھی عید کی تو وہاں سیلیبریشن ہوتی نہیں ہے، عید تو ہم گھروں میں چلے جاتے ہیں، ہولی کی سیلیبریشن ہوتی تھی، اور ہولی کے لیے جناب انہوں نے کہہ دیا جناب پہلے ہی آپ لوگ کبھی مندر گرا دیتے ہو، کبھی کسی کا گرجا گھر گرا دیتے ہو، کسی کے چرچ کو آگ لگا دیتے ہو، کوئی مینرز نہیں ہے، کوئی ہمیں تمیز نہیں ہے، ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح ہم نے اپنی جو مائنارٹیز ہیں، لفظ مائنارٹی کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میں سچی دل سے بات بتا رہا ہوں، مجھے لفظ مائنارٹی، وہ بھی تو اتنے پاکستانی ہیں جتنے آپ ہیں، آپ کے کون سے سرٹیفکیٹ کے اوپر یا آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر یا پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا کہ ڈاکٹر شائستہ سہیل جو ہے وہ ہم لوگوں سے زیادہ تھوڑی سی پاکستانی ہے یا ہم لوگوں سے زیادہ تھوڑی مسلمان ہے؟ ایک جیسے ہی آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، ایک ہی پاسپورٹ ہے، اس میں کون سی آپ کی علیحدہ 30 مار خانی آپ نے کی ہوئی ہے؟ مطلب آپ ایک خاتون ہو کے آپ کا کام تو یہ ہے، یہ کلچر، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یار سافٹ پاور کسے کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یونیورسٹی میں آپ کا ملک اور مذہب اتنا خطرے میں ہے۔ یہ مذہب جو ہے یہ پچھلے 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، آپ کی وجہ سے یہ بچا ہوا ہے، ان حرکتوں کی وجہ سے۔ آپ اپنا کام ہے، آپ انٹرنل معاملات دیکھیں۔ ہمیں یہ بہت اچھا لگتا ہے جی وائٹ ہاؤس میں مسلمان آ گیا، وہ جی فلانی جگہ پہ جناب غیر مسلموں میں مسلمان، اگر مسلمانوں کے ملک میں کوئی عیسائی آ جائے، ہندو آ جائے، سکھ آ جائے، تہاڈی جان نکل جاندی، تہاڈا ساہ نہیں رہتا۔ آپ لوگ تو، ہم تو اتنے بدقسمت ہیں، یہ بیوروکریسی ہماری، یہ تو باہر سے کوئی پاکستان آ جائے نا کام کرنے، جاب کرنے یا اس طرح کی، یہ اس کو نہیں زندہ رہنے دیتے۔
ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ نے ملک کی حالت کیا بگاڑ دی ہے؟ آپ کے اور آپ کے بڑوں نے، جو لوگ آپ اس ملک کو یہ نظریاتی اینگل پہ چلانا چاہتے ہیں، اور یہ ہائر ایجوکیشن کی 21ویں گریڈ کی خاتون یا ایک آفیسر کیا پاکستان کے کروڑوں بچوں یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کو یہ بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب ٹی ایل پی والے آتے ہیں یونیورسٹیوں میں، جب بہت سارے مذہبی گروہوں کی غنڈہ گردی ہوتی ہے، تب تو آپ کا کوئی لیٹر ہمارے سامنے نہیں آیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ ایک مائنورٹی کو دبانے کے لیے، ایک گروپ کو دبانے کے لیے، ان کے حوالے سے کہ جناب یہ اے کی جگہ نہ لنگ جائیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اس لیٹر میں اس خاتون نے کہا کہ جو ہمارے کلچر میں، ہماری ویلیوز میں، ٹریڈیشن میں، اور ہماری جو قوم کی آئیڈیالوجی ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کے پرنسپلز کو گارڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور ہمیں یہ دیکھ کے وہ کہتی بڑی انفارچونیٹلی بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ایسی ایکٹیویٹیز اور ہو رہی ہیں یونیورسٹیوں کے اندر سے، کہ جس سے ہمارے جو سوشل کلچرل ویلیوز ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں، ہمارے اسلامک آئیڈیالوجی آئیڈینٹی تباہ ہو رہی ہے۔ او بھائی، ویسے سیدھا کہا ہے کہ وہ جو 10 ہندو وہاں پہ پڑھتے ہوں گے، جو بڑی مشکل سے سندھ کے یا کسی گاؤں سے اسلام آباد پہنچے ہوں گے، ان کے ساتھ محبت، پیار، اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، ان کی خوشی میں خوشی شامل ہونے کے لیے، اور اس کو ایز اے یونیورسل ایک ہالیڈے منانے کے لیے یا ایک انجوائے کرنے کے لیے بچے مل رہے ہو، تو تم کہہ رہے ہو تمہاری مذہبی آئیڈینٹی خراب ہو گئی۔ سویرے تو کیا سب مسلمان ہندوؤں کی ہولی میں گئے، جا کے وہاں پہ رنگ لگایا، گانا ڈانس کیا، آپ سمجھتے ہیں اسلام خطرے پہ آ گیا؟ اسلام ان چیزوں سے خطرے میں پڑتا ہے کہ اسلام یہ جو مورل ویلیوز ڈیکیڈنس، آپ نے اپنے ملازموں کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں، آپ نے کیا ہے یار، آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا، یہ دہشت گرد جو ملیٹنٹ ہیں، مذہبی گروہ ہیں، سڑکوں پہ دندنا رہے ہیں، آپ نے کبھی کسی کو پوچھا ہے؟ آپ نے کبھی یہ نوٹس کیا ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں سے کتنے ملیٹنٹ لڑکے نکلے ہیں؟ یونیورسٹیوں کے لڑکوں نے کتنے دہشت گردانوں حملے کی ہیں، کتنی سوئسائڈ جیکٹس پھاڑی ہیں؟ آپ نے کبھی وہ بھی اس کے اوپر بھی کبھی یہ جاری کیا ہے کہ یہ جیکٹا نہ پاڑو؟ آپ نے ان کو بندہ پوچھے تسی اتھے آئے ہو پاکستان کی آئیڈینٹی دے مامے بنن، مطلب لک ایٹ دیٹ یار، مطلب ہاؤ ڈیئر ون کین a grade 21 officer can dictate the universities, can dictate the Pakistani youth, can dictate the country's identity, and can tell us that look, the way you are carrying your identity is not sufficient, you should carry your identity this way. سو آپ یہ جو ہے، میں نے کہا نا کہ اگر نریندرا مودی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی افتتاح کے دوران اگر مسلمان لے کے آ سکتا ہے اور وہاں پہ وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، تو تہاڈی جان کی نکل چلی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہنا ہے کہ جی کلچرل ایتھنک اور ریلیجس ڈائیورسٹی ہماری جو ہے وہ ٹالرنٹ سوسائٹی ہے، یہ ڈرامے لوگوں کو کیا بیوقوف بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور وہ کہہ رہی، یہ خاتون کہہ رہی تھی اپنے نوٹیفیکیشن میں، جی ہم جو ہے نا ڈسٹینس کرتے ہیں ایکٹیویٹیز سے، اور اداروں کو نہیں کرنا۔ بھائی ادارے ہیں، یونیورسٹی ہے، ان کا کام ہے، جو ان کو باس نے کہہ دینا انہوں نے کہنا ہے ٹھیک ہے پائن یار ہے، چلو یہ مان لو گل ہے، وہ کہہ رہی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ابھی انہوں نے جب پاکستان میں شور مچا، آئی ایم سو گریٹفل اینڈ آئی ایم سو ہیپی دیٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، ٹھیک ہے جی، ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کے غیور عوام نے، پاکستان کے عزت دار لوگوں نے، اور پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان کے اندر ایکوالٹی پہ یقین رکھتے ہیں، انہوں نے آواز بلند کی اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو اور پھر پریشر ڈالا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اوپر۔ آج پھر انہوں نے دوبارہ نوٹیفیکیشن جاری کی ہے اور انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو ہے نا، ہم کوئی ایچ ای سی کوئی سیلیبریشنز بین کرنا چاہتا ہے، یہ غلط اسپرٹ آف کمیونیکیشن ہوگی ہے۔ کوئی نہیں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ وہ کہتے ہیں اے نہ ویکو ہویا کہ یہ ویکو یہ کیوں ہوا۔ آلویز ریمبر، ہر بندے کی اپنی ایک سائنس ہوتی ہے، میری ایک سائنس یہ ہے، میں کہتا ہوں یہ نہ دیکھو کیا ہوا، یہ دیکھو کیوں ہوا۔ کیوں ہوا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی یہ ہمارے بیوروکریٹ ہیں نا، یہ جو 70-75 سال کی عمر میں، 60 سال میں، سوری ناٹ 70-75 سال بٹ 60 سال کے قریب ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے ریٹائر ہو جانا۔ ان کے اندر ایک ایسا مسلمان ہوتا ہے، وہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ دوسرے جو لوگ ہیں نا، جو دوسرے لوگ ہیں ان کو جگائے،
ٹھیک ہے، اور دوسرے لوگوں کو اچھا مسلمان ہے اور ان کو یہ پتا ہوتا ہے ہم نے مر جانا ہے، جب مر جانا ہے تو قبر میں جائیں گے، جب قبر میں جائیں گے تو حساب کتاب ہوگا، تو ہم ان کو تو اللہ کو یہ بتائیں گے دیکھو جب ہمارے پاس طاقت تھی تو ہم نے یہ چیزیں کرنے کی کوشش کی، ہم نے اسلام کی یہ کی، ہم نے جو ہے وہ فلانے بندے کی یہ کی۔ اچھا جو 50-55 سال تک اس سے جب کوئی ان کو 25 سال یا 28 سال کی زندگی میں نوکری ملی، اس سے لے کے 55 سال کی عمر تک جو یہ اللہ تللے کرپشن ہارا کچھ کرتے رہے، دوسرے اپنے جو دوستوں کے ساتھ چیٹنگز کرتے رہے، لوگوں کو سائڈ پہ مار کے خود اوپر پاور میں آنے کی کوشش کرتے رہے، وہ بھول جاندے نے، وہ بھول جاندے نے، ٹھیک ہے۔ اور پھر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بیسیکلی ہم وی آر ویری ہیپی، ہم بڑے خوش ہیں اور اس چیز پہ خوش ہیں کہ جناب یہ جو ہم کیونکہ اس پاور میں آ گئے ہیں، لہٰذا ہمارا کام ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں سوسائٹی میں، ہم اپنے اللہ کو بتائیں گے دیکھو میں نے جا کے وہاں پہ ہولی کا فنکشن بند کرا کے میں نے ہندوازم کو پھیلنے سے بند کیا، میں نے ہندوازم کو اندر سے لوگوں کے اندر جانے سے بند کیا، میں نے جو ہندو ویلیوز اور کلچر ہیں اس کو اپنے معاشرے میں جانے سے بند کیا، یا اللہ میں نے یہ کوشش کی، بیسیکلی تو یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ کوشچن یہ نہیں ہے، مائنڈ سیٹ دیکھیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر بندے کی ڈیوٹی ہے، وہ اس ڈیوٹی کو کرے۔ آپ کی ڈیوٹی از ناٹ کہ آپ ہم پہ اوپر مورل ریلیجس چیزیں کریں، مذہب جو ہے یہ لوگوں کے مذہب انڈیویجول چیز ہے، لوگوں کو حق دیں، موقع دیں، وہ کس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ریاست کا کام جو ہے وہ سمپل ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو فریڈم دے، آزادی دے، وہ کس طرح کا مذہب پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آزادی دیں، وہ ہندو ہونا چاہتے ہیں، عیسائی ہونا چاہتے ہیں، وہ کیا ہونا چاہتے ہیں، آپ کسی کو مجبور تھوڑے کر سکتے ہیں، آپ یہ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تم یہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ ماحول دینا۔ ریاست کے ٹیکنیکلی تو مجھے جو سمجھ ہے ریاست کے دو کام ہوتے ہیں، ایک ریاست کا کام ہوتا ہے ٹیکس کلیکٹ کرنا تاکہ وہ ایکوٹیبل یا ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر سکے چیزیں، یا وہ اپنے ریاست کا نظام و نسق چلا سکیں، یہ ریاست کا کام ہوتا ہے، اسٹیٹ کا کام جاب ہی ہوتا ہے۔ دوسرا اس کے کام ہوتا ہے بھائی آپ لوگوں کو فیوریبل انوائرمنٹ دیں، وہ کاروبار کر سکیں یا وہ اپنی مذہبی آزادی کر سکیں، باقی تو ریاست کا کوئی کام نہیں ہے۔ ریاست جب بن گئی ہے تو وہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ وہ کدھر جانا ہے انہوں نے۔ آج یہ سارے کہہ رہے ہیں جی مودی کی، وہ انڈیا کا جو مودی ہے وہ سلپ ہو گیا ہے ہندو فاشزم میں یا ہندوؤں میں، اس میں بھائی یہ ان کو فیصلہ کرنے دینا۔ آپ نے 75 سال کیا کیا بننے کی کوشش کی دنیا میں، کسی ملک نے تو ڈکے تسی اپنا کام کرو، لوگوں کو اپنا کام کرنے دو۔ ہمارے پاس جب لگلے کی ترقی کا کوئی بات نہیں ہمارے سامنے رہتی کہ اس نے بندے نے ترقی کے نکالے، پھر اسے کہنے لے ہیں تو مذہبی ہے تو فلانا ہے تو مولوی ہو گیا۔ بھائی وہ جو فیصلہ کریں گے، وہ جس راستے پہ جائیں گے اس کے کانسیکوینسز ان کو دیکھنے پڑیں گے۔ ہم جس راستے پہ 75 سال رہے، ہم جہادی بناتے رہے، مدرسے بناتے رہے، ہم اپنے بچوں کو یونیورسٹی اسکولوں میں نہیں جانے دیتے رہے، ہم کانسیکوینسز پولنڈ ہیں نا، دیکھ رہے ہیں نا۔ آج بھارت کا وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ میں آ کے اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کر کے جا رہا ہے، ساڈا وزیر اعظم پیرس پیسے اکٹھے کرن گیا ہے کہ یا اللہ یہ میں پیسے دے دے 3 جون ہونڈی تے اپنا ساڈا کنڈا نکل جانا۔ سو دیٹس ویئر دا ڈفرنس از۔ سو وہاں پہ جو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے، ایک انڈین جو ہے، ایک انڈین امریکن امریکہ کے اندر آن ایوریج $1.5 لاکھ کما رہا ہے، اتنے چینی بھی نہیں کما رہے اور شاید کوئی اور بھی نہ کما رہا ہو۔ بٹ دا کوشچن از کہ ہمارے پاکستانی یا ہمارے جو لوگ، ہمارا وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں؟ چوائسیز ہیں، دا چوائسیز یو میک، یو لک ایٹ یور فیوچر، جس طرح کی آپ چوائسیز دیں گے اس طرح کا، کہ یہ لوگوں پہ چھوڑ دیں یار، خدا رہا یہ لوگوں کو فیصلے کرنے دیں، یہ ٹھیکیداری بند کر دیں۔ یہ اور یہ جو میڈم جس نے یہ سارا کیا ہے نا، یہ صرف اور صرف یقین کر کے میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، ٹرسٹ می، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف اس میڈم کے خاتون میں ایک چیز دماغ میں چیز آئی ہوگی کہ میری عمر ہو گئی ہے، میں نے سال 2 میں ریٹائر ہو جانا ہے، اور میں کوئی ایسا کام کر جاؤں جس کی وجہ سے میں جب میری جان چلی جائے یا میں اللہ کو پیاری ہو جاؤں تو میں پھر وہاں پہ جا کے بتاؤں دیکھو میں نے اسلام کی ترویج کے لیے یہ کام کیا، اینڈ دین میں نے ہندوازم کو روکنے اور باقی مذاہب کو ٹیکنیکل طریقے سے کرٹیل کرنے کے لیے وہ اٹھا پہ آ گیا۔ عوام نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا، عوام نے فیصلہ کر لیا، عوام نے نوٹس لے لیا، ٹھیک ہے جی۔ عوام نے کیا یار ہے کی طریقہ اور یہ کیا چیز اور یہ کس طرح، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ دس از واٹ آئی فیل
کہ یار یہ بڑی افسوسناک بات ہے اس وقت جب کہ پاکستان کی ریاست کو کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کی ریاست کو کیا چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اسی جناب اتھے ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਡਏ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਡਏ ਆ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਨੋਟਿਸ जारी ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ختم ਕਰਨ ਡਏ ਆ مطلب آپ اپنے بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں